اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے استغفارنا یحتاج الی الاستغفار، ہم جو استغفار اور توبہ کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں پھر توبہ کرنی چاہیے کہ جھوٹی توبہ کر رہے ہیں۔ تو اب مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ ایک آدمی گناہ گار ہے، قاتل ہے، شرابی ہے، زانی، کیا مرنے سے پہلے توبہ کر لی تو اللہ توبہ قبول کر کے معاف کر دے۔ اچھا، ایک آدمی ہے گناہ گار ہے اور توبہ بھی نہیں کر سکا، گناہ گار ہے لیکن توبہ بھی نہیں کر سکا۔ جیسے خدا نہ کرے بعض اوقات آدمی نشے میں ہوتے ہیں، اتنا پی جاتے ہیں کہ اسی میں مر جاتے ہیں، اب وہ توبہ کہاں کرے گا، وہ تو نشے میں مر گیا۔ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے کہ زنا کر رہے تھے، گھر والا آ گیا اور ماری گولی، دونوں کو مار دیا، دونوں مر گئے، اس حالت میں کہاں وہ توبہ کرے گا؟ ڈاکہ ڈالنے گئے، گھر والے جاگ گئے، فائرنگ کا تبادلہ ہوا، مر گئے، کہاں توبہ ہوگی؟ ایک وہ لوگ ہیں جو گناہ میں ہیں لیکن توبہ بھی نہیں کر سکے۔ میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ مولوی اسماعیل شیعہ سے میری ملاقات ہوئی، یہ شیعہ کا بہت بڑا مناظر بھی تھا، بہت بڑا مولوی بھی تھا ان کا، بس بدبخت قسمت بھیڑی، حالانکہ دارالعلوم دیوبند کا پڑھا ہوا تھا، وہاں سے فارغ التحصیل تھا، بعد میں شیعہ ہو گیا۔ بہرحال میری ٹرین میں ملاقات ہو گئی، ایک ڈبے میں بڑی احترام اکرام سے مجھے ملا، تو میں نے کہا کہ مولوی اسماعیل تمہیں کیا ہو گیا، اتنا پڑھا لکھا آدمی، دارالعلوم دیوبند کا فارغ، اور یہ تم نے کون سا مذہب قبول کر لیا ہے؟ اور میں نے کہا مکی صاحب سچی بات یہ ہے کہ یہ ہوس ہے، نفس پرستی ہے، کیونکہ سنیوں کے مذہب میں گنجائش کوئی نہیں ہے، وہاں تو 4 شادیوں کے علاوہ گنجائش ہی نہیں، یہاں تو مرضی ہے جتنا مدعا کر لو۔ اب بھی میری اس نے کہا 9 بیویاں تو ویسے موجود ہیں نا نکاح والی، وہ بدبخت فتویٰ دیتا تھا کہ ہر بندے کے لیے 9 بیویاں جائز ہیں، اور وہ قرآن کا معنی بدلتا تھا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ 2 ثُلَاثَ 3 رباع 4، وہ کہتا تھا مثنیٰ 2 ثلاثہ 3 5 اور 4 9، اور حضور کی بھی 9 بیویاں تھیں۔ اللہ معاف کرے جب آدمی بھٹک جاتا ہے نا جی، اپنی پٹڑی سے اتر جاتا ہے نا، پھر اللہ کے سوا کوئی اس کو سنبھال نہیں سکتا۔ تو میں نے کہا بھائی، اس نے کہا مکی صاحب دیکھیں آپ جلسوں پہ جاتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، کرایہ بھی نہیں دیتے لوگ، میں تو تقریر کرتا ہوں 10,000 پہلے لکھ کہتا میری شرط ہے 10,000 روپے لوں گا، ایک تقریر کروں گا، اور وہ بھی 1 گھنٹہ، اگر 2 گھنٹے ہو گئے پھر 20,000 دینا پڑے گا۔ اور محرم کے 3 دن جو ہیں 8 9 اور 10 میں وہاں پڑھوں گا مجلس جو مجھے 0 میٹر گاڑی دیں گے۔ اس نے کہا میں تو اس لیے شیعہ ہوا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ مذہب نہیں ہے، یہ جھوٹا مذہب ہے، یہ تو ایک تحریک ہے، لیکن میں مرنے سے پہلے توبہ کر لوں گا، ابھی تو زندگی ہے، جوانی ہے، کچھ کھا پی لوں۔ اور میں نے کہا مولوی اسماعیل اللہ کا شرم کرو، ہو سکتا ہے بدبخت تمہیں توبہ نصیب ہی نہ ہو، پھر کیا کرو؟ پھر نہیں جی نہیں، میں توبہ کر کے مروں گا، میں ایسے نہیں مرتا، مجھے پتہ ہے یہ باطل مذہب ہے، میں تو اپنے ذاتی اغراض کے لیے ان کے ساتھ ملا ہوا ہوں کہ یہاں ہر چیز ملتی ہے، عورت بھی ملتی ہے، دولت بھی ملتی ہے۔ خیر بہرحال کیا ماننا تھا میری بات۔ پھر میں نے سنا تھا، اللہ عالم، وہ بدبخت کسی بس میں آ رہا تھا اور ایکسیڈنٹ ہوا، ریزہ ہو گیا، کہاں بدبخت نے توبہ کی ہوگی، اللہ عالم، ہو سکتا ہے کی ہو، ہم کسی کی نفی نہیں کرتے ہیں، لیکن حالات کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب اچانک ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے آدمی کا اسی وقت ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے تو وہ کیا توبہ کرے گا؟
تو اب مسئلہ سمجھیں کہ گناہگار ہے، توبہ کر لی الحمدللہ، تم بھی ایک دفعہ سچے دل سے حرم میں پڑھ لو استغفر اللہ، سچے دل سے، جھوٹا نہیں۔ جس نے توبہ نہ کرنی ہو تو نہ کرو، میرے پاس کوئی وارنٹ تو نہیں ہے تمہارے گرفتار کر لوں گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی العظیم من کل ذنب واتوب الیہ۔ جب توبہ کرتے ہو گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور مالک بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ صحیح حدیث میں اللہ افرح بتوبۃ عبد، اللہ اپنے بندے کی توبہ پہ خوش ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں ملائکہ دیکھو علم عبدی ان لہ سید یغفر الذنوب، دیکھو میرا بندہ سر سجدے میں ڈالے ہوئے توبہ کر رہا ہے، اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ میرا بھی کوئی ہے چھڑانے والا، معاف کرنے والا، تو تم گواہ ہو جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے نا، حج پہ آؤ تو گناہ معاف، عمرے پہ آؤ تو گناہ معاف، طواف کرو تو گناہ معاف، توبہ کرو تو گناہ معاف، پھر بھی تم گناہوں سے نہ بچو تو پھر بدقسمتی ہے۔ اب جو توبہ کر کے مر گئے الحمدللہ وجل، اچھا توبہ نہیں کی لیکن ہے مسلمان، پکا عقیدہ ٹھیک ہے، اب ان کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ فیصلہ یہ ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کو تو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اب اللہ کی مرضی ہے کہ بغیر سزا کے معاف کر دے، یا پھر اللہ اس کو اس کے گناہوں کے بقدر آرڈر کر دیں گے بھی اس کو 10 سال کے لیے جہنم میں ڈال دو، اس کو 20 سال کے لیے ڈال دو، اب وہ جہنم میں ہوگا لیکن اس کو بھی اس کے ایمان کی وجہ سے جہنم سے نکلنا ہے۔ اب وہ کیسے نکلے گا؟ یا تو خالص اللہ کی رحمت سے، یا پھر شفاعت انبیاء سے، صلحاء شفاعت کریں گے، انبیاء شفاعت کریں گے، اللہ کے قرآن کی صورتیں شفاعت کریں گی، حافظ قرآن شفاعت کریں گے، علماء شفاعت کریں گے، تو اس طرح پھر اللہ ان کو بھی جہنم سے نکال دیں گے۔ تو اب یہ ہے کہ جب انہوں نے کلمے پڑھنے والوں کو دیکھا تو کہا یار تم موحد تھے، توحید والے، مومن تھے، تم کیوں جہنم میں پڑے ہو؟ اللہ حکم دیں گے سب کو نکال دو۔